أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 45 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت کی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ اتنے ارب ہیں انسانوں میں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شمار کیا یا ان لوگوں میں ہمیں شامل کیا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے آپ کو صحیح سیدھے راستے پر رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کرے گا اور ان کو آخر میں فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 44 تک کل کچھ آیات پڑھی تھیں، ان کا یاد دہانی کے لیے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ۔ آیت نمبر 32 سے لے کے 34 تک، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں نے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے یا نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی بھی وقت یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے گا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے کھینچ لائے یا ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی
کہ اللہ سے اس کے کوئی بچاؤ کرتی اور نہ خود ہی وہ بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو کل کے ہم نے سبق میں جو دیکھا، اس کا سبق جو ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ دنیا کی مال و متاع، دنیا کے عارضی نفع، دنیا کی مال و دولت اور اولاد اور دوسرے وسائل کے اوپر ہی تکیہ لگا لینا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا اور پھر اللہ کی یاد سے غافل ہونا، یہ اللہ کے کسی بڑے غضب کا باعث میں بن سکتا ہے۔ اور اس شخص نے کہا جب وہ ہاتھ ملتا تھا کہ کاش کہ میں شرک نہ کرتا، تو گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے سارے معاملات یا دنیا کی ساری دولتیں جو ہیں ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لینا اور انہی کے اوپر تکیہ لگا لینا، گویا یہ شرک کے ہی مترادف ہے، کہ جس میں اللہ کو بالکل پس پش ڈال کر صرف دولت کو ہی اہمیت اور فوقیت اور اسی کو اپنا فوکل پوائنٹ بنا دینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیاوی زندگی کی، کماء کے پانی کی طرح، انزلناہ من السماء کہ جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، فاصبح پھر وہ ہو گئی حشیمن چورا چورا یا تنکا تنکا، تذروہ الریاح اڑتی پھرتی ہیں اڑائے پھرتی ہیں اسے، الریاح ہوائیں۔ آپ انہیں ایک مثال دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، جو کہ پانی کی طرح ہے، جو کہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور جب وہ پانی زمین سے ساتھ مل کر، زمین کے مٹی کے ساتھ مل کر زمین کے اوپر نباتات اگائے اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ نباتات چورا چورا ہو کر یا تنکا تنکا ہو کر ہواؤں میں اڑے پھرے، یا ہوائیں انہیں تنکا تنکا کر کے اپنے اندر اڑائے پھریں۔ جس طرح سے پچھلی مثال، کل کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ انسان کا تکبر اور غرور، تو آج اس مثال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کی مثال ایک ایسی کھیتی کی مانند ہے جو کہ پانی کا انتظار کرتی رہتی ہے، جو کہ پانی کے اوپر انحصار کرتی ہے، اور پانی کے اوپر انحصار کرنے والے جو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو موسمی فصلیں ہیں، جس میں یہ سبزہ اور چارہ وغیرہ بھی آتا ہے، جیسے ہی جو بارش کے متمنی ہوتی ہیں جو فصلیں یا جو پودے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ لہلہا اٹھتے ہیں، اس میں گھاس پھوس اور ہریالی بھی ہے عام قسم کی، اور اس میں اناج اور کھیتیاں جو ہیں جو کہ مرہون منت ہوتی ہیں پانی کی، وہ کسی کی عمر جو ہے جیسے ہی وہ پانی ان کو ملا اور ایک سازگار ماحول ملا، تو وہ کسی کی عمر کو 2-4 ہفتے 6 ہفتے ہوتی ہے، کسی کی عمر 2-3 مہینے تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فصل یا وہ کھیتی جو ہے وہ دوبارہ سے جب پک جاتی ہے تو پک کر وہ پھر تنکا تنکا ہو جاتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور زمین جو ہے جو بارش کے برسنے سے ایک سرسبز میدان میں کنورٹ ہوئی، وہ پھر اسی طرح سے ایک چٹیل میدان بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو کھیتی ہے وہ پھر وہیں خشک ہو کر جب اس کی خس و خاشاک، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اناج کی بالیاں وغیرہ جب اس میں سے نکال لیتے ہیں
چاہے چاول ہے یا گندم ہے یا دوسرے جتنا بھی اناج ہے، تو باقی جو ہے وہ تنکے تنکے ہو جاتا ہے، گھاس پھوس رہ جاتا ہے، جو ایک حساب سے مٹی میں مل جاتا ہے اور آسمان میں اڑتا پھرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کی مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ کسی کو کچھ 10 15 20 25 30 40 50 100 سال تک کتنی دیر تک کوئی جی لے گا، تو اسی طرح سے جیسے مٹی میں پانی مل کر اس کو سرسبز کر دیا اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی جوانی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر اپنی اس دنیا سے فنا ہو گیا، اسی طرح سے کھیتی کی مانند ہی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ بلکہ اس کو مطلب اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ ایک دھول مٹی کے اوپر کوئی چیز گرے، کسی خشک مٹی کے اوپر جب کوئی چیز گرے تو وہ دھول اٹھتی ہے، اور دھول اٹھ کر چند ہی سیکنڈ میں یا چند ہی منٹ میں واپس مٹی کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ہے کہ بس اسی مٹی سے اٹھتے ہیں، کچھ عرصہ تک ہوا میں معلق رہتے ہیں، اور اسی مٹی میں دوبارہ سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو آپ بیان کر دیجئے، اور پھر پچھلی ہی آیتوں میں، کل کے سبق میں ہی ہم نے پڑھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جس نے اس شخص نے کہا، جو اس مومن شخص یا اس پرہیزگار شخص نے وہ پہلے شخص سے کہا کہ کیا تو اس رب کی یا اس اللہ کی، اس معبود کی کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پانی سے، مٹی سے، جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر پانی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک نوجوان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو اسی طرح سے کہ انسان کی اصل بھی بہت دفعہ پر آیا ہے کہ مٹی کا پانی کا ایک بقدر قطرہ جو ہے، نطفہ جو ہے، اسی سے انسان کی پیدائش ہوئی، اور پھر مٹی کے اجزاء کے ساتھ مل کر وہ ایک جسم جو ہے وہ بن کر کھڑا ہو گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جسم جو ہے دوبارہ اسی مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی بھی بالکل اسی کھیتی کی طرح ہے، جو پانی کی مرہون منت ہوتی ہے، وہ پانی ملتا ہے جیسے ہی تو وہ اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، پھر وہ واپس اپنی انتہا کو پہنچ کر اسی مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو ایک دوسری طرح سے انسان کی اس کی اپنی حیثیت اور انسان کی پوری زندگی کا ایک فلسفہ جو ہے، وہ بھی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک انسان کی زندگی چاہے جتنی بھی ہو، وہ آخر کار اسی مٹی میں مل جانے والی ہے، یہ مادی جسم۔ ہاں، اس میں سے جو اناج وغیرہ ہم نکالتے ہیں اس کا کیا ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہے اللہ ہر چیز پر مقتدرہ، قدرت رکھنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، زندگی کے بارے میں بھی اور موت کے بارے میں بھی۔ المال والبنون، مال اور سب بیٹے، مال اور بیٹے یا آل اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری ویکلی جو ایک پروٹیکشن ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے بھی۔ تو اس میں سے ہمیں سبق جو ہے وہ بہت سارے نکالنے ہیں، جہاں سے بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ یقیناً ہر آیت اور ہر حرف جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور دیتا ہے، پورا قرآن مجید کا۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس میں اب دیکھیں کہ زینت جو ہے، دنیا کی زینت کا لفظ پہلے بھی 2 دفعہ گزرا، اور اب تیسری دفعہ دنیا کی زینت کا ذکر آیا کہ دنیا میں جتنی زینتیں ہیں وہ سب کے سب اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو آزمائش کے لیے ہیں، کہ آزمائے، تاکہ ان زینتوں کے ذریعے آزمائے اللہ تعالیٰ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر آزمائش کی ایک اور قسم وہ بھی آ گئی کہ مال اور بیٹے۔ اسی طرح سے کل ہم نے جو ایک واقعہ یا ایک مثال دیکھی، اس میں بھی ایک دنیا کی زینت ہی تھی، اور آج بھی وہی مال اور بیٹے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرنے پڑتے، جائز ناجائز کام، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فریب کر کے، غلط بیانیہ کر کے، کیا کچھ کر کے مال کو بنایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات مال کا سورس آف انکم جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تمیز کیے بغیر بس مال میں اضافہ جو ہے وہی
کئی دفعہ انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور پھر بیٹے سے مراد یہاں پر آل اولاد بھی ہو سکتے ہیں، اور مال کے علاوہ باقی جو مال اسباب، باقی جو وسائل اور باقی جو آسائشیں ہیں دنیا کی، جن کے اوپر انسان جو ہے وہ اتراتا ہے، یا جن کے اوپر ایک غرور کرتا ہے انسان اس دنیا کی زندگی میں، اور بیٹے جو ہیں اس غرور میں بہت اہم ہوتے ہیں، کہ بیٹے اولاد، اور اس میں خاص کر بیٹے جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتا ہے انسان، اور پھر ان بیٹوں کی پرورش کرنے کے لیے بھی مزید اس کو مال کو اور زیادہ بڑھانا چڑھانا، اور بیٹوں کے فیوچر کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے پھر کچھ ترکہ بنانا، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دینا، اور اعلیٰ تعلیم دنیا کی ہر طرح کی ڈگری ہم دینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لیکن کچھ دین کی بات ہو تو اس میں سب سے پیچھے اور سب سے کم اہمیت جو ہے وہ ہوتی ہے اسلامیات کی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ بس برائے نام سے رکھا ہوا ہے، اس میں ہر حکومت آتی ہے اور اپنے حساب سے آ کے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے کرتی ہے، اور اس طرح سے جو عوام ہے وہ اس کے لیے بھی بس کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہلہ گلا نہیں، بس اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ لیا، اور یہاں تک ہے کہ گریجویشن تک لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو اسلام کے اپنے دین کے بنیادی چیزوں کا بھی اکثر اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش اور ان کو پھر بے راہ کر دینا دین سے دوری رہنے کی ایک وجہ، تو یہ ساری دنیا کی مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کی جو خواہشات ہیں، یہ تو دنیا کی زینت ہیں، یہ تو صرف دنیا کا ہی مال ہے یا دنیا کے اوپر ہی ہے، جبکہ باقی کیا رہے گا جو دنیا کی زینت میں سے ہمیں نکالنا ہے، یا دنیا کی زینت جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، مال اور بیٹے اور باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان میں سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے، یا اس کا بیج کیا حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے کھیتی کا ہم نے ذکر کیا کہ کھیتی جو ہے وہ تو ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اناج جو ہے اس میں سٹے مطلب جیسے گندم کے اندر گندم کے دانے اور چاول کے جو دانے ہیں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو اس کا اناج کیا ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی یا باقیات جو ہیں وہ تو نیکیاں ہیں، باقیات باقی رہنے والی، جو باقی جمع رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں یا نیک عمل ہیں۔ اس دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کی زینتوں میں دنیا میں گزار کر اس میں سے کچھ ہمیں نکالنا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں نچوڑنا ہے، اور وہ کیا نچوڑنا ہے؟ باقیات الصالحات، نیک اعمال یا نیکیاں باقی رہنے والی ہیں جو خیرن، اور یہ نیکیاں جو ہے یا نیک اعمال جو ہیں یہ خیرن زیادہ بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک آپ کے نیک عمل زیادہ بہتر ہیں، ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور آخرت کی ایک امید کے اعتبار سے بھی، کہ امید ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب یا اجر بھی زیادہ دے گا، اور ایک بہترین بدلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس امید کے ساتھ زیادہ بہتر ہے تمہارا اس میں سے نچوڑنا، اس میں سے نیکیاں نچوڑنا، اس میں سے نیک عمل جو ہے وہ رکھنا، جو کہ اس دنیا کی باقیات ہیں۔ جیسے فصلوں کی باقیات کیا ہیں؟ وہ اڑتے پھرتے تنکے جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کی زینتوں کا باقیات کیا ہے؟ اگر کوئی جمع کر لے تو وہ ہے نیکیاں، یہ نیک اعمال جو اس کے کھاتے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین صاف اور کھلی۔ ایک وقت آئے گا یا ایک دن آئے گا جب ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے، جب پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے اور دھوئیں کی اور یعنی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور یہ زمین جو ہے وہ صاف کھلی ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ حشر کا ایک منظر جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایک وقت آئے گا یا ایک دن آئے گا جب ان پہاڑوں کو چلا کر اپنی جگہوں سے ہٹا کر روئی کی طرح اڑایا پھرایا جائے گا، اور زمین کو چٹیل میدان، صاف اور کھلا میدان جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ وہ حشرناہم، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو کن کو؟ سارے بنی نوع انسان کو۔ فلم نغادر منہم احدا،
تو نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی، یعنی کوئی ایک بھی اس میں سے مس نہیں ہوگا۔ جتنے کے جتنے انسان اس دنیا پر آئے سب کے سب جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھا کیے جائیں گے، چاہے کسی کو جلا دیا گیا، چاہے کسی کو دفن کر دیا گیا، چاہے وہ پانی میں غرق ہو گیا، چاہے کسی کو چیل کوے پرندے اور جانور جو ہے وہ نوچ کر کھا گئے، جس کا دنیا میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر وہ چھپا ہوا ہے جسم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کے سب جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اور کسی کو کوئی چھپنے کی جگہ بھی وہاں پر نہیں میسر ہوگی۔ وَعُرِضُ، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربی کا، اپنے رب کی طرف، یا اپنے رب کے سامنے، صفن، صفے باندھے ہوئے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، گروپ بندی کی شکل میں بھی آتا ہے کچھ احادیث میں کہ نیک لوگوں کو اور بدکار لوگوں کو، برے انجام والے یا برے کردار والے لوگوں کو الگ الگ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور پھر نیک لوگوں کے بھی پھر فردر گروپنگ ہوگی، اس میں مطلب شہید جو ہیں ان کا سیپریٹ گروپ ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ان کا سیپریٹ، مطلب جو بھی کیٹیگریز ہیں، اسی طرح سے جو بدکار لوگ ہیں ان کی بھی گروپنگ وغیرہ کی جائے گی۔ تو ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص انداز سے صفیں باندھ کر، یا صفوں میں کھڑے ہونا کا مطلب ایک خاص ترتیب سے کھڑے ہونا، لائن میں کھڑے ہونا، ایک طرح کے لوگوں کو ایک ساتھ میں مل کر جس بھی طرح سے گروپنگ کے ذریعے سے ایک خاص ترتیب سے وہ سب جو ہے وہ آپ کے رب کے پر پیش کر دیے جائیں گے، آپ کے رب کے حضور جو ہے وہ سب کے سب ایک خاص ترتیب کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ لقد جئتمونا، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پر کہیں گے جب سارے انسان وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور، تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بلا شبہ تم ضرور آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اب یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یہ دو، یا اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے پیدا کیا، پہلی مرتبہ اگر اس کو کیا جائے تو اس میں عالم ارواح کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا فرما دیا، اور پھر ان سے بلکہ ایک شہادت بھی لے دی، ان سے گواہی بھی دے دی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، عہد الست جسے کہتے ہیں۔ تو ایک وہ پیدا کرنا بھی ہے جس میں ساری روحوں کو پیدا کر کے ایک ہی جگہ پر ایک ہی دفعہ میں سب کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ زندگی میں آتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں جب آتا ہے تو وہ اس میں بھی اس کو پیدا کیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، کہ دنیا کے اندر، دنیا کے مٹی سے اس کو اٹھاتا ہے، مختلف اجزاء کو جوڑ کر اپنی خاص قدرت کاملہ سے وہ، تو اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں ہم نے اس مٹی سے تجھے اٹھا دیا، اسی طرح سے اسی مٹی سے تم دوبارہ اب اٹھ گئے، اب اسی زمین سے یا اسی مٹی سے اب دوبارہ تم ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا شبہ تم آئے ہو ہمارے پاس اس طرح سے پیدا ہو کر، یا اس طرح سے بنا کر، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا یا تخلیق کیا تمہیں، جس طرح سے اس سے پہلے کیا تھا یا پہلی مرتبہ کیا تھا۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا۔ اب کچھ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا آخرت جس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے، کہ ان کو خاص کر کہ تم نے تو گمان کیا تھا، اللہ نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدن، کوئی وعدے کا وقت، یعنی تم تو یہ گمان کرتے تھے اللہ کی نسبت سے، کہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تو کوئی وعدہ کا وقت مقرر نہیں کیا، یعنی کہ کوئی ایک ایسا وقت نہیں آئے گا جو آپ وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ وعدہ کر رہا ہے قیامت کا، تو اس کے اوپر تو تمہارا ایمان ہی نہیں تھا، تم تو گمان ہی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ وقت جو ہے وہ آ کھڑا ہوا اور تمہارے سامنے ہے، اور کس طرح سے تم واپس اسی طرح سے مطلب سامنے حاضر کر دیے گئے ہو۔ وہ وضع الکتاب، اور رکھی گئی کتاب یا رکھا گیا نامہ اعمال ان سب کے سامنے، ان کو نامہ اعمال بھی پیش کر دیا جائے گا۔ یہ حشر کا پورا ذکر ہو رہا ہے کہ حشر میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالات و واقعات ہوں گے۔ وہ وضع الکتاب، رکھ دی گئی کتاب یا ان کا نامہ اعمال،
اس کا بھی مختلف طریقے سے ذکر ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کی ایک آیت میں دیکھا تھا کہ تقدیر جو ہے انسان کی یا اس کا اچھے اور برے عمل جو ہیں وہ اس کے گلے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی آیت دیکھی تھی کہ وہ اپنے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح اپنے سارے عمل جو ہے وہ دیکھ لے گا اور خود اسے پڑھے گا, خود اس کو پڑھے گا. تو یہ بھی اب یہ ایک اور جگہ پر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اور رکھی گئی اس کے سامنے اس کا نامہ عمل جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, رکھ دیا جائے گا, اور وہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھنے کے قابل ہوگا. وہاں پر خود اللہ تعالیٰ اس کو اتنی استطاعت یا اتنی اس میں کیفیت ہوگی ان کی کہ وہ خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو پھر جب وہ اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کو, مجرم لوگ جو تھے, مشفقین, سب ڈرنے والے ہیں, مما فیہ, جو کچھ اس میں ہوگا, جو کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس کو دیکھ دیکھ کر وہ ڈرتے ہوں گے, ڈرنے والے ہوں گے. کس طرح سے وہ کیفیت ہوگی, کس طرح سے وہ نامہ اعمال دکھایا جائے گا, یا کس طرح سے وہ سارا کچھ پیش کر دیا جائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے آگے آ کے فردر ہم اسی آیت میں آگے دیکھتے ہیں کہ آج سے کوئی 50-100 سال پہلے جب تک یہ کمپیوٹر کا ایجاد نہیں تھا, یا میموری چپس وغیرہ ہیں, جب تک وہ انسان نے تخلیق نہیں کی تھی, اس وقت تو یہ چیزیں صرف ان کے اوپر غیب کے طور پر ایمان لانا ہی تھا. ایک بہت ہی مشکل امر تھا کہ اس کے اوپر یقین کرے کہ کس طرح سے پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کریں گے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب انسان کے پاس سٹوریج جو ہے وہ اتنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ہر لمحہ جو ہے یا ہر منٹ جو ہے اپنی زندگی کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے سٹور کر سکتا ہے, اس کو یاد کر سکتا ہے, اس کو محفوظ کر سکتا ہے یہ میموریز کے چکر میں. تو آج ہمیں کچھ اندازہ ہونا شروع ضرور ہو گیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب ایسے کچھ ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کون سی ایسی چیز فٹ کر دی ہے, یا کیسے اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری میموری کو لا کر انسان کے سامنے کھڑا کر دے گا. ابھی تک یہ ہمارے لیے آیت متشابہات میں سے ہے, لیکن اس کے اوپر یقین کرنا آج کی مادی دنیا میں مادی لحاظ سے بھی کچھ نہ کچھ ممکن ہوتا جا رہا ہے, مادی اعتبار سے بھی, کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری دنیا کی کتاب کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا. مجھے یاد ہے کہ جب 97 میں یا 98 میں نے فرسٹ ٹائم اپنا کمپیوٹر لیا تھا, تو اس وقت 130 میگا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو لگائی تھی میں نے, اور اس وقت کی جو لیٹسٹ ہارڈ ڈرائیو تھی, جو زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی کی ہارڈ ڈرائیو, وہ 180 یا 200 میگا بائٹ کی تھی. اور وہ میگا بائٹس اب تو اس وقت 6 یا 7 فلاپی ڈسک میں ہم ونڈوز جو ہے ون بورڈ جو ہے وہ انسٹال کیا کرتے تھے. اور آج کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو سینکڑوں گنا زیادہ, بلکہ ہزاروں گنا زیادہ سٹوریج جو ہے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے, اور اس سٹوریج میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور کیسے کلاؤڈز اور کیسے سرورز وغیرہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں, جو انسان کے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہر طرح سے مطلب محفوظ کی جا رہی ہے. اور بلکہ اس میں بہت ہی حیران کن چیزیں ہیں جو مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. ایک بہت ہی سمپل سی مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب مادی اعتبار سے بھی ہمیں ان چیزوں کے اوپر اب یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وقت ضرور آئے گا, یہ وقت ضرور آئے گا جس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. ویسے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اس کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے ہمیں ایسی مثالیں جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو گوگل ہے, آپ کے موبائل ڈیوائس میں جب آپ سیٹ اپ کرتے ہیں تو گوگل اکاؤنٹ کی ایک آپشن ہوتی ہے, گوگل اکاؤنٹ کا ایک ای میل وغیرہ اس میں سیو کر دیا جاتا ہے. تو آپ کی جو گوگل لوکیشن جو ہے, آپ کی ٹائم لائن جو ہے وہ سیو ہو رہی ہے. اور میری ای میل کے اوپر ہر مہینے کے پہلی یا دوسری تاریخ کو ایک ای میل آ جاتی ہے جس میں میرا پورے مہینے کا ٹائم لائن ہوتا ہے. اس پورے مہینے میں ہر دن صبح سے لے کے شام تک یعنی 24 گھنٹے میں میری جتنی موومنٹ ہے وہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہے وہ اس میں ریکارڈڈ ہے کہ میں صبح کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک کہاں تک میں نے موو کیا. بلکہ وہاں پر یہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ کہاں پر میں نے پیدل سفر کیا اور کہاں پر میں نے گاڑی میں سفر کیا.
تو وہ سارا کے سارا ٹائم لائن جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایپس ہیں جس میں مختلف ایکٹیویٹیز انسان کی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں, بیک اپ میں ریکارڈ کی جا رہی ہیں, جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے ہاتھ کیے جا رہے ہیں اس دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے چکر میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے انسان کو یہ علم دیا یا جس نے انسان کو یہ اسکل دی, وہ تو مطلب بہت ہی بے مثال قدرت رکھنے والا ہے, جس کی مثال جو ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ وہ ساری زندگی کی کتاب جو ہے, ساری زندگی کے کارنامے جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں یا کسی چپ کی شکل میں ہمارے سامنے لا کر پلے کر دے کہ یہ دیکھو ساری زندگی میں تم نے کیا کیا. وہ چیزیں جو تم چھپا کر رکھتے تھے, وہ چیزیں جو ظاہر کرتے رکھتے تھے, وہ چیزیں تم آپ نے کسی قریبی کے بارے میں تم مطلب ارادہ رکھتے تھے یا مطلب کیا غیبتیں کرتے تھے اور کیا چغلیاں کرتے تھے اور کیا دھوکے اور فریب کرتے تھے اور کسی کے حق میں کیا اچھا سوچتے تھے اور برا سوچتے تھے, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ وہاں پر کھول کر رکھ دی جائے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام جو ہے وہ بھی مطلب ظاہر کر دیا جائے گا یا سامنے رکھ دیا جائے گا, اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے شر کیا ہے, برائی کی ہے, تو وہ بھی کھول کر آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا. بہرحال اور وہ جب کتاب کو جب دیکھیں گے مجرم لوگ وہ لوگ جو دنیا میں کچھ جرم کرتے رہے, وہ لوگ جو دنیا میں کچھ ایسے کام کرتے رہے جس کے اوپر جو گناہ اور بدی کے کام تھے, تو وہ مجرم لوگ جو ہیں جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے اس میں سے جو کچھ اس میں وہ پائیں گے اس نامہ اعمال میں. وَيَقُولُونَ, اور وہ سب کہیں گے, یا وَيْلَتَنَا, کہ ہائے ہماری بربادی, مالی حاض الکتاب, یہ کیا کتاب کو, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ, کہ نہیں وہ چھوڑتی چھوٹی بات, ولا کبیرہ, اور نہ ہی بڑی, الا احصاها, مگر اس نے سب شمار کر رکھا ہے. وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہمارے سامنے آ گئی, یہ کیسا نامہ اعمال ہمارے سامنے آ گیا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, ہر چیز کو شمار کر دیا, چاہے وہ چھوٹی ہے یا چاہے وہ بڑی ہے, چاہے وہ چھپی ہے چاہے وہ ظاہری ہے, چاہے کسی کے بارے میں صرف ارادہ کیا ہوا, نیت کیا ہوا, کسی کے بارے میں بدگمانی کی, کسی کو دھوکہ فریب جو کچھ دیا دنیا میں تو وہ چھپا چھپا کر کیا, لیکن سارا کچھ اس کے سامنے آ گیا کہ وہ چھوٹا عمل یا برا عمل, یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں درج کر دی گئی اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑا اس کتاب نے. وہ وجدوا, اور وہ سب پائیں گے, ما عملوا حاضرن, جو انہوں نے کیا, حاضرن اپنے سامنے موجود, جو کچھ انہوں نے اپنے سامنے کی, جو کچھ انہوں نے عمل کیا دنیا میں, چاہے دنیا میں ظاہر کیا یا باطن کیا, چاہے ظاہری طور پر کیا یا چھپ چھپار کر کیا, جو بھی کچھ کیا دنیا میں وہ ان سب سارے عملوں کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے, موجود پائیں گے. ولا یظلم, اور نہیں وہ ظلم کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ نہیں وہ ظلم کرتا, ربو کا, آپ کا رب, احد, کسی پر, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا, اور انصاف کا تقاضا ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا, بہت ساری آیات میں ہم نے پڑھ چکے کہ جب انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ تو کمال کا انصاف ہوگا, اور اس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو حق چاہیے یا جس کا جو حق ہے اس کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے, لوٹا دیا جائے. اور حق کے لوٹانے کی جب بات آئی تو جس نے اچھے عمل کیے اس کا حق جو ہے وہ اچھے اجر کی شکل میں اسے لوٹایا جائے گا, جنت کی شکل میں, آسانیوں کی شکل میں. اور جس نے اپنے اوپر ظلم کیا دنیا کی زندگی میں, اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کی سزا دی جائے, اور اس کے مطابق اس کو سزا بھی دی جائے گی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا, بلکہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی سختی اور آزمائش سے محفوظ رکھے آخرت کے دن میں, جس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی عذاب یا سزا کا معاملہ ہو. آمین یا رب العالمین. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے,
اب تھوڑا سا موضوع چینج ہو رہا ہے، لیکن ہم نے بیک گراؤنڈ میں یہی رکھنا ہے کہ دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ کر، وہ سب کچھ اس اپنے ذہن کے پس پردہ میں یہ ضرور رکھیں چیزیں، تاکہ ہم ان آیتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدو تو کہ تم سجدہ کرو لی آدم، آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، بہت دفعہ پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، ان کو بنانے کے بعد، ان کو بنا سنوار کے ان کو جب کلمات سکھلائے اللہ تعالیٰ نے یا علم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ کان من الجن، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا، وہ تو جنوں میں تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرشتوں کے بارے میں تو ہم نے پہلے آیات پڑھی ہیں بہت واضح طور پر کہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں تو یہ حص ہی نہیں ہے، ان میں تو یہ جذبہ ہی نہیں ہے، یا ان میں جو کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر سکیں۔ تو یہ تو جن تھا۔ یہاں پر ایک کوسچن جو ہے وہ پوز ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایک کوسچن کی یہاں پر کلیریفیکیشن کر دی کہ اگر کوئی کہے کہ اگر تو وہ جن تھا تو وہ فرشتوں میں کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ تو کیونکہ وہ ایک مقرب، اس وقت ایک مقرب تھا، اللہ کے بہت قرب حاصل تھا اسے، اور فرشتوں کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، وہیں پر اس نے ڈیرے اپنے جمائے ہوئے تھے، اور انہیں کے ساتھ مل کر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس حکم میں وہ جن بھی داخل ہو گیا، وہ جو ابلیس ہے، یہ جن ہے، وہ بھی اس حکم میں آ گیا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ جن جو ہے وہ بھی اس حکم میں آ گیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو، ان فرشتوں کے گروہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اگر تو اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا ہوتا کہ تو نے تو حکم دیا، کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تو جن ہوں، لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں جن ہوں، تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور کیونکہ میں جن ہوں اس لیے میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، اس نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا دوسرا جواب دیا کہ تو نے تو ادھر مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ایک تکبر کیا اس نے، جس کا ڈائریکٹلی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ گروہ جو ہے فرشتوں کا، یا جو گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اس میں بھی شامل ہوں، وہ جن بھی شامل ہے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جن تھا اور اس حکم میں شامل نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا اور غرور کیا۔ اور جن جو ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا، اسی طرح سے جن، اسی لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ اکثر دونوں قوموں کے ساتھ، یعنی جنوں کی قوموں اور انسانوں کی قوموں دونوں کے ساتھ یہ خطاب کرتی ہے۔ بہرحال آیت کے اس حصے سے ایک فردر کلیریفیکیشن بھی ہے اس جن کے ساتھ سوال جواب جو ہے ان کے بابت۔ تو بہرحال اس نے جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، تو کیا پھر تم بناتے ہو؟ اب یہ اس شیطان کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا دی، صرف اتنا سا ذکر کیا کہ ذرا یاد کرو جب تمہارے جد امجد تھے آدم علیہ السلام، جو سارے بنی نوع انسان کے باپ ہیں، جب ان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو حکم دیا، یا شیطان کو حکم دیا، مطلب دوسرے فرشتوں کے ساتھ، کہ اس آدم کو سجدہ کرو، تو لیکن وہاں پر اس نے نافرمانی کہی تھی، اور وہیں سے تمہاری دشمنی شروع ہو گئی، وہیں سے اس نے تمہارے ساتھ، انسان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ ذرا وہ واقعہ یاد کرو کہ کب سے وہ دشمن بنا پھرا ہے تمہارا، تم بنی نوع انسان کا۔ تو یہ یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں افتتخذونہ، کیا تم پھر بناتے ہو اسے ذریہ، اور اس کی اولاد کو بھی۔
शैतान को और उसकी औलाद को, उसके चेलों को, उसकी औलाद को, और उस औलाद में इंसानों और जिन्नों में से वो सारे भी दाखिल हो जाते हैं जो कि अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर हटाने की कोशिश करते हैं, वसवसे डालकर, गुमराही डालकर, मुख्तलिफ तरीकों से जो अल्लाह के रस्तों से हटाने की कोशिश करते हैं, वो भी शैतान के साथी हैं। तो शैतान के चेले कह लें या शैतान की औलाद कह लें, वो सारा कुछ, कि क्या तुम बनाते फिरते हो शैतान को और उसके औलाद को औलिया, दोस्त? क्या तुम उस शैतान को और उसके आल औलाद को, उसके चेलों को अपना दोस्त बनाए फिरते हो, मिन दूनी, मुझे छोड़कर या मेरे अलावा, जो कि तुम्हारा अजली दुश्मन है। जैसे ही इंसान की तख्लीक हुई वो तुम्हारा दुश्मन बन गया, अब उस दुश्मन को क्या मेरे बदले में या मेरे मुकाबले में वो उस दुश्मन की दोस्ती करते हो। वहुम लकुम अदुव, हालांकि वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। बेअसलिज़ालिमीन बदला, बुरा है सब जालिमों के लिए बदल। ये ऐसे जालिम जो हैं, ऐसे लोग जो इसके ये सारा कुछ वाजे हो जाने के बावजूद इस शैतान के साथ दोस्ती रखते हैं, तो ऐसे जालिमों के लिए तो फिर एक बुरा बदला ही है। माशहदतुहुम, नहीं हमने गवाह बनाया था उनको, उन सब उनको यानी उन शैतानों को, शैतानों का जिक्र हो रहा है, शैतान का जिक्र हो रहा है या शैतान की आल औलाद का जिक्र हो रहा है, तो नहीं हमने गवाह बनाया था उनको। गवाह बनाना, गवाह क्या होता है? जो अपनी आंखों से देख ले। जी माजरत, ये यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, अल्हम्दुलिल्लाह रिज्यूम हो गया दोबारा। जी शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा अशहदतुहुम, नहीं हम मैंने गवाह बनाया था उन सबको। और गवाह हम जैसे कि जिक्र कर रहे थे, वो जो सामने जाहिर होता है, जो अपनी आंखों से देख रहा होता है या मौजूद होता है किसी वाक़े के ऊपर या किसी मौके के ऊपर, तो वो गवाह होता है। तो नहीं गवाह बनाया था या नहीं मौजूद थे वो लोग, वो शैतान जो है, खल्क़ समावाति वल अर्दी, जब आसमानों की पैदाइश और ज़मीन की पैदाइश हो रही है। जब आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक़्त तो वो शैतान जो है वो मौजूद ही नहीं थे या वो गवाह नहीं थे, या मैंने उनको उसका गवाह नहीं बनाया। वला खल्क़ अनफुसिहिम, ना ही उनके अपनी पैदा होने पर, ना ही वो उस वक़्त मौजूद थे या उस वक़्त वो गवाह थे जब वो उनको उनको पैदा किया, यानी जब इन शैतानों को जब पैदा किया। शैतान ने कहा ना कि मुझे तो आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। तो जब ये पूरी कायनात तख्लीक की, उस वक़्त भी वो मौजूद नहीं थे, और जब खुद उनको पैदा किया तो उस वक़्त भी मौजूद नहीं थे। तो जब वो मौजूद ही नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो मखलूक हैं, उनको बाद में तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने उनको बाद में पैदा किया। और जब वो तख्लीक किए गए, जब वो मखलूक हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, तो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक को क्यों तुम अपना दोस्त बनाते हो? पिछली आयत में जो हमने देखा कि अल्लाह को मतलब अल्लाह के मुकाबले में उन शैतानों को दोस्त बनाते हो, और जबकि वो मखलूक हैं, जबकि वो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे जब उनको पैदा किया गया और ये पूरी कायनात को जब पैदा किया गया। वमा कुन्तुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, और ना था मैं बनाने वाला सब गुनाह करने वालों को अपना बाजू या मददगार। और ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं किसी गुमराह करने वाले को अपना कोई मददगार बनाऊं। ये जो कहते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के देवी देवता और मुख्तलिफ तरह के जो मतलब उनके खुदा हैं, वो मुख्तलिफ काम करते हैं और अल्लाह ताला यार क्या हो गया इसको यार?